अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों शुक्र और रहमतें उस मालिक की जिसने हमें ये मौका दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बातें करें, और करोड़ों दुरूद हो, सलाम हो उस ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। आजकल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक ऐसी मोजज़े की बात कर रहे हैं जो किसी और को, किसी और नबी रसूल या किसी इंसान को हासिल नहीं हुआ, और वो है मेराजुन नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से पहले बैतुल मक़दस जाना, बैतुल मक़दस में अंबिया की नमाज की इमामत करना, और फिर बैतुल मक़दस से पहले आसमान, दूसरे आसमान, हत्ता कि सातवें आसमान पे जाना, सातवें आसमान से पर जाकर बैतुल मामूर और बाकी चीज़ों को देखना। अल्लाह करीम ने ये रहमत, ये मेहरबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की, और रसूलुल्लाह को अल्लाह करीम का दीदार भी इस सफ़र में नसीब हुआ। इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो आपकी उम्र उस वक्त 51 साल 4 महीने और 15 दिन थी। 51 साल 4 महीने और 15 दिन। ये 27 रजब की रात को आपने सफ़र किया, और रात ही रात में आप वापस आ गए, बल्कि रात के कुछ हिस्से में आपने ये सारा सफ़र तय किया। इत्तेफाक से आजकल भी रजब का महीना ही जारी है, तो इसकी निस्बत इस हवाले से भी आजकल इम्पॉर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में गए, तो कुछ बैतुल मक़दस के हवाले से हम आज बात करेंगे। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके आबाद हुए जिस शहर में, उसका नाम यरूशलेम। इसे किसी ज़माने में एलिया भी कहा जाता था, और आजकल इसे बैतुल मक़दस कहा जाता है। हम बैतुल मक़दस कहते हैं, जबकि ज्यूज़ इसको यरूशलेम कहते हैं। इंग्लिश में जेरूसलम और अल कुद्स कहा जाता है। यहाँ पे ये शहर आबाद ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ। और इस शहर को एक और खूबी ये हासिल है कि ये शहर मुसलमानों, मसीहियों और यहूदियों के लिए एक जैसा मुक़द्दस है। हमारे लिए भी उतना ही मोहतरम है जितना मसीहियों के लिए है या यहूदियों के लिए है। यहाँ पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह के नबी हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। ये वाहिद तारीख़ में मौका है जब बेटा, वालिद, दादा, परदादा, या परदादा, दादा, बेटा और पोता एक ही बात है, नबी हुए। याकूब अलैहिस्सलाम को का लक़ब था इसराइल, और इसराइल का मानी है अल्लाह का बंदा। जैसे हम उर्दू में, अरबी में अब्दुल्ला कहते हैं, इसी तरह सुरयानी ज़ुबान में इसराइल कहा जाता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम का चूँकि लक़ब इसराइल था, तो आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, बनी इसराइल के भी 12 कबीले बने। याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की, जो बैतुल्लाह की तामीर के 40 साल बाद तामीर की गई। सो यूँ अल्लाह का इस दुनिया पे सबसे पहला घर जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और उसकी नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में बह गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बनाया। दोबारा बनते हुए भी वो बैतुल मक़दस से 40 साल पहले बना। यूँ ये शहर आबाद होना शुरू हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ सेटल हो गए, मस्जिद बनी। इस मस्जिद बाद के ज़माने में 961 कबले मसीह में, यानी मसीह अलैहिस्सलाम, मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत से 961 साल पहले अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता की थी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत अता की। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में अल्लाह करीम का अपना फरमान है कि मैंने ऐसी हुकूमत किसी और को अता नहीं की। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नों पर भी थी, जानवरों पर भी थी,
پرندوں اور تمام انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، یعنی تمام جاندار لوگوں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اتنا عرصے میں خستہ حال ہو گئی، تو آپ نے ایک بہت بڑی مسجد کی تعمیر کی۔ اس کے بڑے سائز ہونے کی وجہ سے اسے ہیکل کہا جاتا تھا، اور یہ ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی کو آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ یعنی دور والی مسجد، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آتا ہے، اور معراج کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک۔ بیت المقدس پہاڑی علاقہ ہے، اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہی یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم عام طور پہ جو تصویر دیکھتے ہیں بیت المقدس کی، جس میں سنہری گنبد ہے، گولڈن کلر کا گنبد ہے اور 8 کونے والی عمارت ہے، ہم جب بھی بیت المقدس گوگل کریں، سرچ کریں، یا کہیں تصویروں میں دیکھیں، پوسٹرز میں دیکھیں، کسی کیمپین میں دیکھیں جس میں کسی احتجاج کی بات کی جا رہی ہو، فلسطینیوں کے حمایت کی بات کی جا رہی ہو، یا کوئی اور بات کی جا رہی ہو، تو سنہری گنبد والی بلڈنگ دکھائی جاتی ہے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اس کے قریب ہی مستطیل شکل میں، ریکٹینگل شکل میں موجود ہے، اور جیسے ہماری آج کل مساجد ہوتی ہیں اسی شیپ کی مسجد ہے، اور اس کا گنبد نیلے رنگ کا ہے۔ یہ ہمیں پہچان رکھنی ہے کہ بیت المقدس کے اوپر بنا ہوا گنبد نیلے رنگ کا ہے، سنہری یا پیلے رنگ کا نہیں۔ بیت المقدس اتنی بڑی مسجد جناب سلیمان علیہ السلام نے بنائی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے 961 قبل مسیح میں، اور یہ مسجد اسی طرح چلتی رہی 595 عیسوی قبل مسیح میں، یعنی اس سے تقریباً 350 سال بعد بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس پہ، ایلیا پہ، یروشلم پہ، اور یہاں کے تمام شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں یہ مسجد بھی تباہ کر دی گئی۔ صرف ایک دیوار ہیکل سلیمانی کی باقی رہی، جو آج بھی قائم ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ دیوار گریہ کا مطلب، یا ویلنگ وال، دیوار گریہ کا مطلب یہ ہے ایسی دیوار جس کے قریب جا کے رویا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ دیوار یا یہ مقام بڑا مقدس ہے، وہ یہاں جا کر عبادت کرتے ہیں اور زاروں کے تار روتے ہیں۔ 595 میں یہ کام ہوا، اور 536 عیسوی میں قبل مسیح میں کوروش کبیر ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا بیت المقدس پہ، اور اسے بخت نصر کے تسلط سے چھڑایا۔ 595 میں جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا، وہ یہاں سے 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے، یعنی اپنی طرف سے بخت نصر نے تورات کا وجود ختم کر دیا تھا۔ جب اس سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام بھیجے۔ عزیر علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو اس شہر کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد حال میں دیکھا، تو اللہ سے حیرانی سے پوچھا کہ مالک، کیا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد بھی ہوگا؟ اللہ کریم نے اپنی حکمت اور معجزہ دکھاتے ہوئے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ آپ ایک غار میں جا کے لیٹے تو ایسی نیند آئی کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے، اور 40 سال تھی اس وقت عمر عزیر علیہ السلام کی۔ عزیر علیہ السلام جب جاگے تو 100 سال گزر چکے تھے، لیکن انہیں ایسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ 1 دن یا آدھا دن سوئے ہوں، اور جب وہ شہر میں باہر آئے تو انہوں نے ہر طرف شہر آباد دیکھا اور اللہ کی قدرت سے حیران ہوئے۔ یہاں عزیر علیہ السلام کے متعلق ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عزیر علیہ السلام کے بیٹے آپ کے سونے سے پہلے موجود تھے دنیا میں۔ عزیر علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں سلایا گیا، اور جب وہ سو کے اٹھے تو اس وقت بھی عمر ان کی 40 سال ہی تھی، جبکہ ان کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی۔ یعنی والد سے بیٹا کہیں زیادہ بزرگ اور بوڑھا لگتا تھا، اور صرف بیٹا ہی نہیں، ان کا پوتا بھی ان سے بڑا لگتا تھا۔ تو جب عزیر علیہ السلام ان کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو ان کا بیٹا سب سے بوڑھا لگتا تھا، پوتا اس سے بوڑھا لگتا تھا، جبکہ عزیر علیہ السلام بالکل ینگ لگتے تھے۔ عزیر علیہ السلام جب اپنے گھر گئے تو
اس وقت تک ان کو کوئی لوگ بھول چکے تھے 100 سال میں. جب انہوں نے بات کی تو ان کی جو باندی تھی وہ اس وقت تک حیات تھی، اس نے آواز سے پہچان لیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی. سو جو آج تورات جس بھی حالت میں موجود ہے، جو تحریف ہوگی ہوئی ہے، قرآن کریم بڑا صاف کہتا ہے اس کے متعلق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس وقت بھی رسول اللہ کے حسد میں یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کی، کیونکہ تورات میں بڑے واضح نشانیاں موجود تھیں آخری نبی کی. جب انہیں وہ نشانیاں رسول اللہ میں میچ ہوتی ہوئی نظر آئیں تو انہوں نے وہ نشانیاں ہی بدل دیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب محمد بن عبداللہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا تورات میں ذکر کیا گیا ہے. خیر ہم واپس بنیادی بات پہ چلتے ہیں. عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی تو انہوں نے دوبارہ تورات لکھوائی. تو تورات جس کو بخت نصر نے اپنے طور پہ تباہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا اس کا وجود، تمام نسخے جلا کے وہ عزیر علیہ السلام نے دوبارہ ڈکٹیٹ کروائی اور دوبارہ لکھوائی. اسی وجہ سے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں. سو بیت المقدس کی بنیادی بات ہم کر رہے تھے. بیت المقدس میں وہ مسجد موجود ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہ آپ کی سواری براق جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کا سائز گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، سفید رنگ کا ایک خوبصورت جانور تھا، اور جس کی پشت یا لین جسے کہا جاتا ہے وہ ذرا لمبی تھی. اس پہ سواری کرتے ہوئے آپ بیت المقدس پہنچے تو اس کو جبریل نے ایک راک میں، ایک چٹان کے پاؤں کے قریب سوراخ کر کے اس سے باندھ دیا. اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں اسی ڈیوائس یا اسی رنگ سے، جو بھی ہوگا، رنگ ہوگا یا کوئی زمین میں گاڑی ہوئی جگہ ہوگی یا چٹان میں کوئی سوراخ کیا ہوگا، وہیں براق کو بھی باندھ دیا گیا. تو آج ہم اپنی بات کو یہیں مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف. اللہ کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.